أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اما بعد، محترم سامعین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کی 5 اہم ضروریات، اس موضوع پر سلسلہ وار دروس جاری ہیں، اور آج اسی درس کی ایک اور کڑی نسل کی حفاظت کے موضوع پر ہمارے سامنے ہے۔ اس درس کے 2 حصے ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی اسی اہم موضوع پر گفتگو کی گئی کہ نسل کی حفاظت انسانی زندگی کی ایک اہم ضرورت، اور گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نسل کی حفاظت کے لیے کچھ راہیں ہموار فرما رکھی ہیں۔ انہی راہوں اور راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آدمی نکاح کرے، نکاح کے ذریعے سے نسل کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک راستہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نسل بندی اور نسل بندی دونوں کو حرام قرار دیا۔ نسل بندی یہ کہ آدمی خود کو نامرد بنا لے، نسل بندی یہ ہے کہ آدمی اولاد ہی نہ ہونے دے۔ شریعت اسلامیہ نے بلا عذر ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تیسرا راستہ نسل کی حفاظت کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ بتایا کہ ماتحت اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اولاد دے رکھی ہے ان کی فکر کی جائے، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سلسلے میں ہمیں ہدایات سے بھی نوازا۔ اسی سلسلے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نسل کی حفاظت کے لیے ایسی چیزوں کو حرام کر دیا جو نسل کو خلط ملط کرنے والی ہیں اور نسل کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ وہ چیز ہے زنا، بدکاری۔ زنا کے بالمقابل اللہ نے نکاح کو جائز قرار دیا، بلکہ بعض لوگوں کے لیے نکاح کو واجب قرار دیا۔ اس کے بالمقابل اللہ نے زنا کو ابدی طور پر ہمیشگی کے لیے حرام قرار دیا، اس لیے کہ زنا کے جو نقصانات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور زنا سے اس زمین میں فساد برپا ہوتا ہے اور نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابدی طور پر زنا کو حرام قرار دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الزِّنَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْجَرَائِمِ وَكَبَائِرُ الْمَعَاصِي لِمَا فِيهِ مِنْ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ الَّذِي يَبْطُلُ مِنْهُ التَّعَارُفُ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلِمَا كَانَ الزِّنَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْجَرَائِمِ، کہ زنا امہات الجرائم میں سے ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یہ بڑے گناہوں میں سے اس لیے ہے کہ اس سے انساب یعنی نسب خلط ملط ہو جاتا ہے اور لوگوں کے تعارف ختم ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے زنا کو حرام قرار دیا۔ زنا کو کیا اللہ نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے کہا کہ جو چیزیں زنا کے قریب بھی لے جانے والی ہیں تم اس سے بھی خود کو بچاؤ۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت بھٹکو۔ اللہ نے زنا نہ کرو ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اس کے قریب بھی مت بھٹکو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بڑا برا کام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے زنا کے تمام مقدمات کو حرام قرار دیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں فالعینان تزنیان وزناہما النظر والیدان تزنیان وزناہما
بطش والرجلان تزنیان وزناهما المشي والفم يزني وزناه القبلة والقلب يهم ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں. ان کا زنا یہ ہے کہ کسی چیز کو پکڑ لیا جائے ایسی جو حرام ہے. پاؤں زنا کرتے ہیں. اب پاؤں کا زنا یہ ہے کہ غلط جگہ چل کر جایا جائے. آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چہرے کا بھی زنا ہوتا ہے, منہ کا زنا, ہونٹ سے زنا ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کسی حرام چیز کو بوسہ دے دیا جائے, نہ محرم عورت کو, یا اس طرح کی دوسری چیزوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ دل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہش کرتا رہتا ہے, اور شرمگاہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی خواہش کی یا تو تصدیق کر لیتا ہے یا پھر تکذیب کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے زنا کے مقدمات کو بھی حرام قرار دیا. کہا جاتا ہے, عربی کا محاورہ ہے, نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء, کہ پہلے نظریں ٹکراتی ہیں, پھر اس کے بعد علیک سلیک ہوتی ہے, مسکراہٹیں, مسکراہٹوں کے بعد سلام کلام, سلام کلام کے بعد بات چیت, پھر اس کے بعد فموعد ملنے کی جگہ طے کی جاتی ہے, فلقاء پھر اس کے بعد ملاقات کی جاتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کو توڑ دیا جاتا ہے, پامال کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مرد و عورت کو جو کہ نامحرم ہوں اکیلے ایک جگہ جمع ہونے سے منع کر دیا. کہا کہ تم دو اکیلے ایک جگہ رہو گے, تیسرا تمہارے درمیان شیطان آئے گا. شیطان آئے گا تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کو پامال کرو گے. جب اللہ کے حدود پامال ہوں گی, یہیں سے نسلیں تباہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک لے, اس سے کہ وہ ایک نامحرم عورت سے ہاتھ ملائے یا ایک نامحرم عورت کو چھوئے. صرف چھونا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ سر میں لوہے کی کیل کے ٹھوکنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور جو آدمی چھوئے نہیں بلکہ اس سے بڑی حرکت کر لے, تو شریعت اسلامیہ میں اس انسان کے لیے کس قدر خطرناکی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا کو حرام قرار دیا, اور زنا کے سلسلے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی. شریعت اسلامیہ نے کہا کہ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کے جرم کا ارتکاب کرے تو ان پر 100 کوڑے برسائے جائیں, اور 1 سال کے لیے انہیں شہر سے نکال دیا جائے. یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان رہنے کے لائق نہیں ہیں. اور جو نکاح کے بعد یہ بدتر حرکت کرے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسے لوگوں کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے, اس لیے کہ انہوں نے اس قدر بدتر جرم کیا کہ ان کے جرم کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو جائے گی. اور یہ تو دنیاوی عذاب ہے, فردی عذاب ہے. جس قوم میں یہ بیماری عام ہو جائے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو کوئی زنا کرے تو یہ زنا کیا کرتے ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو خود کے لیے حلال کر لیتے ہیں. ایسے معاشرے پر, ایسی جماعتوں پر جو بے حیا ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابات نازل ہوتے ہیں. عذابات کی کیا شکل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے, بدکاری ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی گرفت, اس قوم پر ایسی سزائیں نازل کرتا ہے کہ ان پر طاعون بھیجتا ہے, ایسی بیماریاں بھیجتا ہے جو بیماریاں ان سے پہلے کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی. آج کا ہمارا معاشرہ ایسی بیماریوں کو لیے پریشان ہے جن بیماریوں کا نام ہمارے آباء و اجداد جانتے تک نہیں تھے. کس وجہ سے؟ فحاشی, بدکاری, عریانیت کے عام ہو جانے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس گناہ سے حد درجے ڈرا کرتے تھے. ایک مومن کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. ایک زانی جب زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے,
بدکاری کرتے وقت وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اس بدی کے وقت، اس گناہ کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل سے ایمان نکال لیتا ہے. انسان سوچے کہ اسی حالت میں اگر اس کی وفات ہو جائے تو وہ بے معنی والی موت مر جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر انسان کی اور مسلمان کی اس بدتر جرم سے حفاظت کرے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس گناہ سے خود کو بچاتے. اگر کبھی ان سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی تو وہ حد درجے کوشش کرتے کہ اس دنیا ہی میں ان کے اس گناہ کی توبہ ہو جائے. ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. ان سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، تمہارے گناہ سے کوئی واقف نہیں. ماعز جاتے ہیں لیکن احساس ہے کہ انہوں نے بڑا بدتر جرم کیا ہوا ہے. واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بھجایا، کہا ویحک، افسوس ہے، جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرو، معاملہ ختم ہو جائے گا. واپس جاتے ہیں، پھر آتے ہیں تیسری مرتبہ، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو. چوتھی مرتبہ آتے ہیں، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا گناہ ہے؟ کہتے ہیں کہ زنا سرزد ہو چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زنا، دیکھو کہیں یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ ذرا سونگ کر دیکھو، نشہ تو کر کے نہیں آیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، نشے میں بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ، اسے رجم کرو، سزا دو، پتھر مار مار کر ختم کر دو. ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا، پتھر مار مار کر ختم کر دیا گیا. پتھروں کی مار جسم پر پڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. جب پتھر لگنے لگے تو ماعز بن مالک بے چین ہو کر جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. ایک صحابی نے ایک سینگ اٹھائی اور پیچھے سے مارا، وہ سینگ سر میں دھسی، خون کا فوارہ نکلا، وہ زمین پر گر گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کی جماعت رجم کے بعد واپس آئی اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماعز بھاگ رہا تھا، فلانے نے اس طرح سینگ اٹھا کر ماعز کے سر پر ماری، خون کا فوارہ نکلا، ماعز زمین پر گر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے چھوڑ دیتے، وہ کہیں جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتا، اللہ اسے معاف کر دیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ دیکھیے. یہ بدتر گناہ سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے. کبھی نفس ان پر غالب بھی آ جاتا، اگر یہ گناہ سرزد بھی ہو جاتا تو وہ گھر بیٹھے خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس بدتر گناہ سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے. کچھ روز کیا گزرے کہ غامدیہ قبیلے کی عورت آ گئی، اس نے بھی کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھجانے کی کوشش کی، کہنے لگی کہ ویسے ہی بھجاتے ہو جیسے آپ نے ماعز کو بھجایا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ماعز سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی کہ ماعز کے ساتھ ہی تو میرا گناہ ہے، گناہ پیٹ میں پل رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بچے کی غلطی نہیں ہے، اسے جنم دو. کتنے مہینے؟ 8 سے 9 مہینے کا وقت گزرا. واپس آتی ہے، اس عرصے میں جا سکتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین وسیع تھی، کہیں جا سکتی تھی، جان بچا سکتی تھی، لیکن اللہ کی زمین سے بھاگے گی تو اللہ سے کیسے بھاگے گی؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی، بچے کو جنم دے چکی ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہ جینے نہیں دیتا، پاک کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابھی بچے کو تمہاری ضرورت ہے، شیر خوار ہے، اس کو پالو، دودھ پلاؤ، کھانے کی عمر کو پہنچ جائے تب آنا. بچہ کھانے کی عمر کو پہنچ گیا، بچے کو لے کر حاضر ہو گئی. ایک صحابی نے بچے کی کفالت لے لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کا حکم دیا، رجم کر دیا گیا. ایک روایت کے مطابق خون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گرا، ایک روایت کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گرا. کہنے لگے چھی چھی، گندی عورت کا خون ہمارے کپڑوں پر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسے مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ایک ٹیکس لینے والے حاکم ظالم پر ڈال دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دے گا.
بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس گناہ کو کس قدر خطرناک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. کیوں دیکھتے تھے؟ کہ دنیا میں جو سزائیں ہوگی آخرت کی سزائیں اس سے بھی بدتر ہوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 2 فرشتے میرا ہاتھ پکڑ کر جنت و جہنم کی سیر کرانے لگے. جب ہم جہنم دیکھنے لگے تو ہمیں ایک تنور روٹی جس میں پکائی جاتی ہے اس کے نما گھاٹی سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب میں نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ اس میں ننگے بدن مرد و عورت جل رہے ہیں. نیچے سے آگ کے شعلے ہیں, اوپر سے آگ کے شعلے ہیں. جب آگ برستی ہے تو ان کی چیخیں بڑھ جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اس قدر بدتر عذاب؟ فرشتے کہتے ہیں یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَأَنْتَنِهِ رِيحًا كَأَنَّ رِيحُ الْمَرَاحِيض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس گڈھے سے اس قدر بدتر بدبو آ رہی تھی جیسے مراحیض یعنی گندی جگہوں سے بدبو آیا کرتی ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. یہ بڑا بدتر گناہ ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کے قریب بھی بھٹکنے سے منع کیا, اس لیے کہ جو اس کے قریب آئے گا وہ اس گناہ میں ملوث ہوگا. جو اس گناہ میں ملوث ہوگا یہ شریعت کی ایک اہم ضرورت کو پامال کر دے گا. نسب خلط ملط ہو جائیں گے, نسب کی حفاظت نہیں ہوگی. اسی طرح شریعت اسلامیہ نے تبنا یعنی غیر کے بیٹے کو اپنی طرف منسوب کرنے کو بھی حرام کر دیا, اس لیے کہ اس سے نسب خلط ملط ہو جاتا ہے. جس کا بیٹا ہے اسے اسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کا انکار کرے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسی کی اولاد ہے, اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت تمام لوگوں کے سامنے اس باپ کو ذلیل و رسوا کر دے گا, اس لیے کہ اس نے نسب کا انکار کر دیا, نسب کی حفاظت نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بچوں کو کہا جو زبردستی کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ایسوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب ہوگا. من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام. ایسے بچے پر جنت حرام ہو جاتی ہے جو زبردستی اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے. یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے, شریعت اسلامیہ کی نعمت ہے کہ آج ہمارے آبا و اجداد کا نسب محفوظ ہے. سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا ہوں. وہی مغربی تہذیب کو دیکھیے, وہاں پر بچے کو اس کے ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے, باپ کا نام نہیں لیا جاتا. کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کے نسبوں کی حفاظت نہیں. مجھے اور آپ کو کوئی دوسرے کی طرف منسوب کر دے ہم اس سے لڑ پڑیں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس نسب کی حفاظت کا تصور ہے اور یہ حفاظت شریعت اسلامیہ نے دے رکھی ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ضرورت کی حفاظت کی جائے. شریعت اسلامیہ نے اس نسب کی حفاظت کے لیے, نسل کی حفاظت کے لیے جو راہیں ہموار کر رکھی ہیں ان راہوں کو اختیار کیا جائے, نکاح کو عام کیا جائے, زنا سے بچا جائے, ایسی تمام حرام چیزوں سے خود کو بچایا جائے جس سے نسل انسانی تباہ ہوتی ہو, جس سے انسان کا نسب اس کا حسب تباہ ہوتا ہو. الغرض یہ بڑی اہم ضرورت ہے, شریعت اسلامیہ نے اس ضرورت کا بڑا لحاظ رکھا ہے. میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس ضرورت کا لحاظ رکھیں. باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی. دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.